توبہ اور استغفار کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اگر انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو کیا بینیفٹس اس کو ملتے ہیں اس چیز کے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ چلیے آئیے، اللہ رب العزت سے جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو بہت سارے دنیا کے فائدے اور بہت سارے آخرت کے فائدے اٹھاتا ہے۔ یہ فائدوں کو میں اس لیے رکھ رہا ہوں، جس کو فضائل کہتے ہیں۔ یہ فضائل جاننے سے انشاءاللہ عزیز ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا توبہ اور استغفار کا، اور نہ صرف ہم اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کریں گے، جو کہ ہم بھول چکے ہیں توبہ اور استغفار اپنے گناہوں پر بھی، بلکہ ہم گناہوں کے علاوہ بھی توبہ اور استغفار کو اپنے زندگی کا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے کچھ فضائل دیکھتے ہیں توبہ کے۔ پہلا فائدہ توبہ کا وہ یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے اس کی طرف پلٹتے استغفار کرتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ قبول کرنے والوں کو، رجوع کرنے والوں کو، گناہوں سے پلٹنے والوں کو، اور پاکیزہ رہنے والوں کو، صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو توبہ کرنے کا پہلا فائدہ، اللہ کی محبت انسان کو حاصل ہوتی ہے اور اس کے محبوب بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ محبوب کو رکھتا ہے، پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ دوسرا فائدہ توبہ کرنے کا جو کہ انسان کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ توبہ کرنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82، اللہ فرماتا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ سن لیجئے کیا فرماتا ہے اللہ، کہ میں جو ہے لوگوں کو معاف کرتا ہوں، لمن تابا، جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جو میرے سے توبہ کرتا ہے، میں اسے معاف کرتا ہوں، لیکن کنڈیشنل ہے میری معافی۔ پہلی شرط معافی کے لیے، وہ آمنا، وہ ایمان والا ہو، وہ عمل صالحا، اور پھر نیک کام کرے توبہ کرنے کے بعد۔ اس کا ہرگز معلوم مطلب یہ نہیں کہ توبہ کر لیا مطلب نیا اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت مل گئی مجھے اب گناہ کرنے کی۔ توبہ کرتا ہے ایمان والا انسان اور پھر نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، کہ ان لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں جو مجھ سے توبہ کرتے ہیں اور انہیں معاف کر دیتا ہوں، اور پھر وہ ایمان لائے اور نیک عمل پھر کرتے رہے اور اس معاملے پہ جم جائے، اس معاملے پر اڑ جائے۔ تیسرا فائدہ، چوتھا فائدہ اور پانچواں فائدہ، چونکہ ایک ہی حدیث میں آتا ہے اس لیے میں ایک ساتھ رکھوں گا۔ تیسرا فائدہ توبہ کا ہے، اللہ غم سے نجات دیتا ہے، پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، مشکلوں سے نجات دیتا ہے۔ چوتھا فائدہ، تنگ دستی دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا توبہ اور استغفار کا تعلق تنگ دستی سے بھی ہو سکتا ہے، یا توبہ استغفار کرنے سے رزق میں کشادگی بھی آ سکتی ہے، مال و دولت میں فراوانی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ توبہ کرنے کا ایک فائدہ ہے تنگ دستی سے اللہ نجات دیتا ہے۔ اور پانچواں فائدہ توبہ کا معلوم آپ کو کیا ہے؟ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہو۔ تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے، غم بھی دور ہوتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے، روزی سمجھتے ہیں نا آپ، رزق ملتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں کیا ہوگا، فہم میں بھی نہیں لایا ہوگا اس نے۔ آئیے حدیث اس طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے، تینوں فائدے ایک ہی حدیث میں آتے ہیں۔ پہلا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، استغفار کو اپنے نفس سے لازم کر لیتا ہے، پکڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ نکالتا ہے۔ ہر غم، سمجھتے ہیں آپ؟ آج کون سا نا جو انسان ہے جو غم زدہ نہیں ہے، پریشان حال نہیں ہے؟ بتائیے مجھے، وہ کہہ سکتا ہے کہ مکمل طور 100% خوش ہوں؟ ہم تو ہر حال میں اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پریشانیاں ہیں۔ پریشانیوں کا حل توبہ اور استغفار۔ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ غم کا علاج بھی استغفار ہو سکتا ہے۔ ہر غم سے اللہ نجات دیتا ہے استغفار کی بنیاد پہ، اس کی فضیلت یہ ہے۔ دوسرا، ہر تنگ دستی سے کشادگی کی طرف لے آتا ہے، ہر قسم کی غربت اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف لاتا ہے۔ اور تیسرا، صرف تنگ دستی اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف نہیں لاتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو، سوچا بھی نہ ہو۔ یاد رکھیں، سوچا بھی نہ ہو۔ کیا فائدے ہیں استغفار اور توبہ کے؟ روزی میں برکت، ایسی جگہ سے روزی جہاں سے سوچا نہ ہوگا، ہر غم سے نجات۔ کوئی کہتا میرے گھر میں بیماری ہے، میں غم زدہ ہوں، استغفار کی کثرت۔ کوئی کہہ رہا ہے مجھے تنگ دستی ہے، استغفار کی کثرت کی۔ کوئی کہہ رہا ہے مجھے جو ہے مال و دولت کی کمی ہے، استغفار کی کثرت کیجیے تو صحیح، آپ دیکھیے اللہ کیسی رل دیتا ہے۔ اور کوئی کہے مال و دولت تو ہے، برکت نہیں ہے، استغفار کیجیے، اس لیے کہ اللہ نے مال و دولت کی برکت چھین لی نا آپ کی۔ رزق میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے؟ مال تو تعداد کوانٹٹی وائز بہت ہے، لیکن دل کہاں سکون میں ہے؟ استغفار نہیں کر رہے ہیں۔ استغفار کی کثرت کی، استغفار کی کثرت کی، استغفار کو معمول بنا لیجیے۔ تین عظیم فائدے ایک ہی حدیث میں آ رہا ہے استغفار کے، غم سے نجات، تنگ دستی سے کشادگی کی طرف، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہ ہو۔ اسی طرح غم سے نجات کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ رکھ دیتا ہوں صرف آپ کے سامنے، چونکہ ہمارے حالت میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے ماحول میں اس لیے رکھ رہا ہوں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ اور ایک صحابی آئے جن کے بیٹے کو گرفتار دشمنوں نے پکڑ لیا، اور نہ صرف پکڑا، خبر ملی کہ بہت مضبوط زنجیروں کے اندر اس کے پیر باندھ دیے. وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں نے جو ہے ہمارے بچے کو پکڑ لیا، آپ کچھ بتائیے کیا کیا جائے، کیا کرا جائے کہ ہمارا جو ہے بچہ واپس آ جائے، میرا بیٹا جو ہے واپس آ جائے، وہ ماں اور باپ دونوں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استغفار کی کثرت، استغفار کرو. وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں گھر گئے، استغفار کی خوب کثرت. اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میں بیڑیوں میں جکڑا تھا، اچانک ایسا ہوا کہ میری پیروں کی دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی. اچانک رات میں دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی. جب بیڑیاں ٹوٹ گئی تو میں پریشان ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ لوہے کی زنجیریں تھی وہ بیڑیاں بولتے لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں جب قیدی کو قید کیا جاتا ہے جو آسانی سے نہیں ٹوٹتی، یاد رکھیے. ٹوٹ گئی، میں پریشان ہوا، اور ایک اونٹ میں نے پکڑا، وہ ایک اونٹنی میں نے لی، اس پر سوار ہوا اور بھاگنے لگا. جب میں اس اونٹنی پر بیٹھ کر بھاگنے لگا تو سارے اونٹ باڑے کے نکل کے میرے پیچھے بھاگنے لگے. اب چونکہ مجھے تو جان بچانے تھی، میں نکل گیا اور پورے اونٹ بھی پیچھے بھاگنے لگے. اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آئے، والدین خوش ہو اٹھے، والدین سے ملاقات کی اور اللہ کے رسول کے پاس اس بچے کو لے کر اللہ کے رسول ہمارا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے. استغفار کی برکت دیکھی، بچہ واپس آ گیا. ہر غم تھا نا بیٹے کے گمنے کا، اللہ نجات دے دی، بیٹا واپس دے دیا. پھر کہا اللہ کے رسول اب یہ اونٹوں کا کیا کرے؟ چونکہ بھاگنے کے لیے میں نے دشمن کی اونٹنی لے لی تھی نا، جان بچانے کے لیے جو اونٹنی لی گئی تھی ان کی نہیں تھی، دشمن کی تھی. اور کہا وہ ایک نہیں، وہ اونٹنی کی وجہ سے کئی اونٹ پیچھے آ گئے میرے. تو اللہ کے رسول نے کہا یہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا بغیر سوچے کے، مطلب ایسی جگہ سے دیا جو تم استعمال کرو ان اونٹنیوں کو اور ان اونٹوں کو، اور ان کو سارے اونٹ دے دی. دیکھیے نا، ایک تو نجات ملی استغفار سے، اور دوسرا رزق بھی مل گیا جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا. دشمن کا رزق، مطلب دشمن کے پاس کی چیز گھر آ گئی اپنے. کتنے فائدے نا استغفار کی. آئیے استغفار کے اور فائدے سن. 6واں 7واں 8واں 9واں فائدہ ایک ہی آیت کے اندر آتا ہے، اس لیے 4 فائدے رکھ رہا ہوں. 6واں فائدہ، بہترین اللہ موسلا دار بارش برساتا ہے استغفار کی کثرت سے. اسی طرح مال میں اضافہ کرتا ہے اللہ جو ہے استغفار کی کثرت سے اور توبہ کی کثرت سے. اولاد میں ترقی دیتا ہے اللہ استغفار اور توبہ کی کثرت سے. اور باغات اور نہریں نکال دیتا ہے، رزق کے ذریعے بنا دیتا ہے استغفار کی کثرت سے. اللہ رب العزت نے سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10 11 اور 12 میں فرمایا اور کہا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور دعوت دیتے وقت وہ انہیں کیا کہہ رہے سنیے. وہ کہتے ہیں قلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو اپنے گناہوں کے لیے، تم شرک جیسی برے جرم میں جو ہے پھنسے ہوئے ہو، اپنے رب سے معافی مانگو جو انہ کان غفارا، تمہارا رب ہمارا رب ضرور ہمیں معاف کرے گا اس گناہ کے لیے بھی اور تمام چیزوں کے لیے. یرسل السماء علیکم مدرارا، اور جب تم توبہ کرو گے تو آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گا جو نفع بخش ہوتی ہے، نقصان دہ نہیں ہوتی. یرسل السماء علیکم مدرارا، کس وجہ سے؟ ایمان لانے کے بعد اگر استغفار کرو گے تو آسمان سے بہترین موسلادھار بارش برسائیں گا. پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال میں، دیکھیے مال کا سیدھا لفظ ہے، رزق کا لفظ ہے، رزق میں مال اولاد سب آتا ہے. وَيُمْدِدْ، تمہیں بڑھاوا دیں گا، مَالٍ وَبَنِينَ، مال میں، روپیے اور پیسے میں، اور لڑکوں میں اضافہ کریں گا تمہارے. ہے نا، انسان کیا چاہتا ہے اپنے لیے؟ تو کہا تم چاہتے ہو نا رب سے اولاد اور لڑکے، تو اس میں اضافہ کریں گا تمہارے. تو جو لوگ بے اولاد ہو استغفار کی کثرت، بارش نہیں ہو رہی ہے استغفار کی کثرت، چونکہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ایمان کے بعد استغفار کرو گے تو بارش برسائیں گا، مال و دولت میں اضافہ کریں گا، اولاد عطا فرمائیں گا تم کو. ٹھیک، پھر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے بہترین باغات میسر کر دیں گا، اور صرف باغات نہیں بہترین نہریں جاری کر دیں گا کہ نہ صرف کھیتی ہو، پانی والی کھیتی تمہیں عطا فرما. 4 فائدے دیکھیں استغفار کے کیسے ایک ہی ساتھ آ رہے ہیں. بارش کا بہترین برسنا. دوسرا فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر وہ یہ ہے کہ مال میں اضافہ، اولاد میں اضافہ، اور کھیتی باڑی اور نہروں کے اندر اضافہ اللہ تعالیٰ کر دیتا. 10واں فائدہ استغفار کا وہ یہ ہے انسان کا دل سیاہ کالا ہونے سے بچ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت آپ نے فرمایا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، ایک سپاٹ آ جاتا ہے. اگر وہ استغفار کر لیتا ہے تو سپاٹ مٹا دیا جاتا ہے، وائپ آؤٹ کر دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا تو داغ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. یاد رکھیں، تو اگر انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے، وہ دھبا دل سے نکل جاتا ہے جو گناہ کی وجہ سے لگ جاتا ہے دلوں کے اوپر. لیکن آج گناہ کرنے کے بعد بھی ہم کہاں رجوع کرتے ہیں استغفار کرتے ہے نا. اسی لیے کہا جاتا ہے ہمارے دل تو آج کالے ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اعمال کالے ہیں. استغفار کرنے سے دھبا مٹتا چلا جاتا ہے. گناہ ہوئے استغفار کیجیے، توبہ کیجیے، دھبا مٹ جائیں گا. تو دل کالے ہونے سے بچ جاتا ہے، اور جب استغفار کرتا ہے تو دل چمکا دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے. اسی طرح 11واں فائدہ توبہ اور استغفار کا وہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار سے کتنا ہی گناہ، بڑا گناہ کیوں نہ اللہ معاف کر دیتا ہے. توبہ اور استغفار جب انسان کرتا ہے نا، کتنا ہی بڑا گناہ آپ نے اور ہم نے کیوں نہ کیا ہو اللہ معاف کر، کتنا ہی بڑا
اور سب سے بڑا دنیا میں گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اگر شرک کرنے والا بھی توبہ کرے سچی، تو سچی توبہ کے بعد اللہ اس کے شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے، زنا کو بھی معاف کر دیتا ہے، کفر کو بھی معاف کر دیتا ہے، نفاق کو بھی معاف کر دیتا ہے، ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اور نماز اگر چھوڑتا ہے، تارک الصلاۃ ہے، نماز چھوڑنے والا، تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن توبہ سچی ہو. اور توبہ کی شرائط میں بہرحال انشاءاللہ آگے آؤں گا، لیکن جو بات آیت گزری آگے وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح پڑ جائے. یہ توبہ کی شرائط ہے. ورنہ یہ نہیں کہ توبہ کر لی اور اگلا گناہ کرنا پھر شروع کر دیا. گناہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی، توبہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی ملتی ہے. ہر گناہ کی شرط یہ ہے کہ موت سے پہلے یا قیامت کی کوئی بڑی علامت آنے سے پہلے یہ کر لیا جائے، موت سے پہلے. اس لیے کہ آپ نے حدیث فرمایا جب خرخراہٹ کی آواز گلے میں شروع ہوتی نا، نزات کی حالت، موت سے قریب خر آواز آتی ہے گلے سے، انسان مرنے قریب ہوتا، تو تب کی گئی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. جیسے کہ فرعون نے بھی توبہ کی تھی جب وہ غرق ہو رہا تھا، صحیح بخاری کی روایت، غرق ہو رہا تھا، موت دیکھ چکا تھا، توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول نہیں کی اور ڈوب کو مارا گیا. کیوں؟ تو ڈوبتے وقت کہا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، کام نہیں آئی. لیکن تو اس سے پہلے کہ موت آئے توبہ کر لے، یا کوئی علامت آ جائے قیامت کی، توبہ ضرور. ہر گناہ کی توبہ اللہ معاف کرتا ہے، لیکن زندگی میں یاد رکھیں، مرنے سے پہلے اور نجات کی حالت، مطلب مرنے کے بعد اور نجات کی حالت سے پہلے اگر توبہ نہ ہوئی تو پھر توبہ کی گنجائش نہیں. جو گناہ ہم سے ہوا ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، سچی توبہ اپنے رب سے کیجیے. یاد رکھیں، توبۃ النصوحہ کیجیے. انشاءاللہ عزیز ہمارا رب کو ہم پائیں گے کہ وہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے. آئیے 12واں فائدہ، سچی توبہ کرنے سے ایک ایسا عظیم فائدہ ہے. سنیے، سچی توبہ کرنے سے اللہ گناہوں کو بھی نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ایسا کہیں ہوتا ہے کیا؟ کسی کا آپ نے نقصان کیا، نقصان کرنے کے بعد معافی مانگی اور اس نے اتنے نقصان کے بدلے آپ کو کچھ عطا کر دیا. ہوتا یہ کہ معافی دے دے تو بڑی بات ہے، نہیں تو چیز بھر کی بھی دینا پڑتی، معافی مانگنا پڑتی، زندگی بھر کی دشمنی بھی رہتی. باقی گناہوں کو نیکی میں تبدیل کرنے اگر توبہ سچی ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا قبیلہ آیا عرب کا جو لوٹ مار کرتا تھا، راستوں مسافروں کو لوٹتا تھا، اور وہی ان کے انکم کا ذریعہ تھا. خون خرابہ، قتل، غارت گری، شرک اور کفر اور لوٹ مار. وائے کہ اللہ کے رسول، کیا ہماری توبہ ہے؟ ہم اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ ہے؟ جو اتنے گناہ ہم زندگی میں کر چکے ہیں، اور آج کون سا ایسا انسان ہے دنیا میں جو معافی نہیں چاہتا اپنے گناہوں کے لیے؟ راستہ یہ ہے معافی کا، راستہ یہ ہے معافی. ہر انسان چاہتا ہے اسے گناہ معاف ہو، ہر انسان ریپینٹ کرنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، استغفار کرنا چاہتا ہے اپنے رب. یہ ہے طریقہ توبہ کا. تو کہا ہماری کوئی توبہ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ایک پوری طویل آیت نازل کی کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے اسی میں جو کفر اور شرک اور قتل و غارت گری میں ان کی موت آ جاتی ہے، تو اللہ ان سے عذاب کو نہیں ہٹائیں گا. لیکن آگے فرمایا جو کہ جو ہے آیت اس طرح سے اللہ فرماتا ہے الا من تاب وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ نے فرمایا الا من تاب، ان گناہوں کے بعد اگر کوئی توبہ کر لے، شرک کیا تھا، قتل کیا تھا، جو کچھ کیا تھا، اگر توبہ کر لے، وآمنا، اور پہلی شرط ایمان لائے. الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں تو ایمان والے ہم ہیں ہی. اس کے بعد دوسری شرط وعمل عملا صالحا، اور اس کے بعد نیک کام شروع کر دے، عمل صالحا فاولئک، تو اللہ پھر اس عمل کے بدلے کی ایمان والا ہے، سچی توبہ کیا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم، تو اللہ بدل لیں گا ان کے گناہوں کو حسنات، نیکیوں کے اندر. سبحان اللہ. اور آگے فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. تو گناہ بھی نیکی میں تبدیل ہو سکتے ہیں اگر سچی توبہ انسان کی. اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے. لیکن ان حدیثوں کو بالکل رائٹ کانٹیکسٹ میں لیجیے، بالکل صحیح معنوں میں لیجیے. یہ حدیث دلیل نہیں ہے گناہ کرنے کی، جو ہو جاتے اس کی معافی کی دلیل ہے. یاد رکھیں رائٹ کانٹیکسٹ. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمانوں تک بھی اگر چھوں گے، ٹھیک ہے، اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں گے، پھر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کریں گا. اگر کسی انسان نے ایسے بھی گناہ کیے ہو جو آسمانوں تک چھو رہے جا کر، لیکن وہ اللہ کی ذات سے ان گناہوں پہ کبھی نا امید نہ ہو، یاد رکھیے، بلکہ اگر سچی توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ عزیز اپنے رب کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ضرور پائیں گا. یاد رکھیے لیکن توبہ سچی ہو، اس کے شرائط کے ساتھ. یاد رکھیے. چلیے آئیے آگے 13ویں چیز، 13واں فائدہ جو ہم توبہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو ہے استغفار کا، آدمی سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے. سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے.
اللہ رب العزت نے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے سچی توبہ کرو، سچا رجوع کرو، سچے ڈھنگ سے اس کی طرف پلٹو اور گناہوں سے اپنی معافی مانگو۔ تو نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو ہو سکتا ہے تمہارا رب پھر تم سے تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے، اس کا کفارہ کر دے، اسے معاف کر دے، سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جس کے نیچے ندیاں نہریں بہتی ہیں۔ توبہ کرنے کا فائدہ، انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ 14واں اور آخری فائدہ جو آج میں رکھوں گا توبہ کا وہ یہ ہے، جب انسان سچی توبہ کرتا ہے، سچے طور سے ندامت ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اس سے خوش ہوتا ہے۔ انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا۔ ہاں ناراض تو ان سے ہوتا ہے جو گناہ کرے اور اڑ جائے اس پر، لیکن جو توبہ کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، جو توبہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ خوش ہوتا ہے، اور حدیث اس طرح سے ہیں جو صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر ایسا خوش ہوتا ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کہ ایک شخص سفر پر نکلا ہو، مسافر ہو، سفر کر کے چل جا رہا ہو، اور ایک جگہ اپنے اونٹ کو باندھے اور لیٹ جائے ریگستان کے بیچ میں، اور جب وہ جاگے تو اس کا اونٹ چلا جائے، وہ تھوڑا نکل کر ڈھونڈتا ہے اپنے اونٹ کو، اس کا اونٹ اسے نظر نہیں آتا، تو پھر وہ واپس آتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب ریگستان میں گھوم کے مرنے سے اچھا ہے جہاں لیٹا تھا اس چھوٹے درخت کے نیچے لیٹ جاؤں تو مجھے موت آ جائے، کیونکہ اب ریگستان میں اونٹ گھومنا مطلب موت ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ وہ آ کر لیٹ جاتا ہے، اور جب لیٹ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے تو اس کا اونٹ پورے مال کے ساتھ جوں کا تو کھڑا ہے۔ ایک تو ریگستان، اس پر اکیلا مسافر، اور اس پر اونٹ کا واپس آنا، یہ بہت تعجب کی بات ہے۔ جو لوگ عرب ہے وہ جانتے ہیں، جو لوگ اونٹ پالتے ہیں وہ جانتے ہیں اونٹ کبھی زندگی میں پالتو نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث میں آپ نے فرمایا قرآن جو شخص حفظ کرتا ہے اسے پکڑ کر رکھے، اس لیے کہ قرآن کا حفظ ایسے ذہن سے نکلتا ہے جیسے اونٹ مالک سے نکل کر بھاگ جاتا ہے۔ ایک اونٹ کو آپ 100 سال پالیے، 100 سال بعد رسی ایک بار کھلی چھوڑیے، ایسے بھاگے گا کہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے، لیکن اس کا اونٹ واپس مال کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اس سے بڑی خوشی کی بات کر، اور وہ خوشی سے جم اٹھتا ہے اور کہتا ہے خوشی میں اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، خوشی میں، کیونکہ اس کو سمجھتا نہیں کیا بولوں اس خوشی کے اندر، تو کہتا ہے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے، اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ توبہ کیا فضیلت، اللہ خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور بہت ناراض اور غضبناک ہوتا ہے، عذاب نازل کرتا ہے جو گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں۔ اور انسان ہونے کے ناطے کیا گناہ ہم سے نہیں ہوتے، کیا گناہ نہیں ہوتے ہماری آنکھوں سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے کانوں سے، ہمارے جسم سے، لیکن رب سے ہم فوراً کر لیں استغفر اللہ استغفر اللہ، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی چیز نقصان پہنچ گیا، کسی جانور کو نقصان پہنچ گیا، کسی انسان کو پہنچ گیا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں، میری گاڑی کہیں کھڑی تھی کسی کو تکلیف ہو گئی ہوں گی، استغفار کا ورد کر رہا ہوں استغفر اللہ، ہو گیا گناہ معاف۔ آئندہ وہ غلطی نہیں کرنا چاہیے، لیکن انون ہم کو نہیں پتا ہم سے کیا ہو رہا ہے، کتنی خطائیں غلطیاں ہو جاتی، بس ورد کرتے رہیے، اپنے ایک معمول بنا لے ہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے اس آدمی سے جب کوئی انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ جو ہے کتاب ہے ان کی لکھی مدراج سالکین، اس کے اندر بہت اچھی بات نقل کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کتاب کا میں پورا وہ پریفیس وہ جملہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں توبہ کے بارے میں کہ توبہ ہی دین کی حقیقت ہے، وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اور کہا، فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی حقیقت، توبہ دین اسلام کی حقیقت ہے اور سارے کام، سارا دین توبہ میں داخل ہے۔ توبہ اتنی اہم چیز ہے کہ سارے کام اور سارا دین توبہ میں داخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توبہ کرنے والا اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ دوست قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کہ تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے مطلب وہ اللہ کا دوست ہے نا، توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے مطلب اللہ کے دوست ہے۔ اس کا مطلب توبہ دین کا بہت اہم حصہ، بلکہ وہ کہتے ہیں بلکہ مکمل دین اسلام مکمل توبہ کے اندر ہے۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کام کو بجا لائے جس کا اس نے حکم دیا ہے، اور اسے ترک کرے، ان کاموں کو چھوڑ دیں جس سے اس نے منع فرمایا ہے۔ تو گویا توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی طور پر ناپسند فرمایا ہے، فرماتا ہے انسان ان سے رجوع کرے، توبہ کرے، کرتے ہوئے ایسے کاموں کو اختیار کرے جنہیں اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی مطلب اوپنلی اور کلوزلی، چھپا ہوا سیکرٹلی اس کو پسند کرتا ہے۔ فرماتا ہے اس اعتبار سے توبہ ایک جامع لفظ ہے،
اور اسلام، ایمان اور احسان اس توبہ میں مکمل طور سے داخل ہے، اور یہ تمام مقامات کا احاطہ کیے ہوئے، اسی لیے یہ ہر مومن کے مقصود کی ابتدا بھی ہے کہ وہ توبہ کرے، اور انتہا بھی ہے، خاتمہ بھی اسی پر ہو کہ وہ توبہ کرے۔ اسی مقصود کی خاطر مخلوق کو جود بخشا گیا، اور توحید اسی کا ایک جز ہے، بلکہ عظیم جز ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، اکثر لوگ توبہ کی قدر و منزلت اور اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے۔ علم اور عمل اور حال کے اعتبار سے توبہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اسی لیے محبت رکھتا ہے کہ ساری مخلوق میں وہی ہے جو اس کے خاص بندے ہیں۔ توبہ کرنے والے خاص بندے ہیں، گناہ گار تو سارے ہی ہیں، خاص ہیں۔ اگر توبہ اسلام کے تمام احکام اور ایمان کے کامل حقائق کی جامع نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس قدر مسرت کا اعلان نہ کرتا۔ اگر توبہ بہت اہم چیز نہ ہوتی تو وہ حدیث میں وہ نہیں آتا کہ ایک آدمی جس طرح سے خوش ہوتا ہے اللہ ویسا خوش ہوتا ہے۔ اعلان اظہار نہ فرماتا۔ تمام مقامات، وہ احوال جن کے بارے میں لوگ گفتگو کرتے ہیں، وہ سب توبہ ہی کی تفصیلات اور اس کی آثار اور اسی کے نتائج ہیں۔ تو توبہ کے بارے میں کتنی پیاری بات لکھتے ہیں کہ ہر چیز کا تعلق کہتے دین اور اسلام کا توبہ سے ہے۔ اب آئیے توبہ کی کنڈیشنز کیا ہیں، شرائط۔ جو نوافل میں ہے جس کی بڑی فضیلت ہے وہ نماز صلاۃ الضحیٰ۔ اب بہت سے لوگ پریشان ہوں گے اب یہ کون سی نئی نماز صلاۃ الضحیٰ۔ صلاۃ الضحیٰ ہمارے علاقے میں الگ الگ ناموں سے پہچانی جاتی ہے، جس کو یا تو اشراق کہتے ہیں، یا تو چاشت کہتے ہیں، یا تو اوابین کہتے ہیں۔ یہ نماز ایک ہی ہے، اس کے نام تین ہیں۔ نماز کو کہتے ہیں عربی میں صلاۃ الضحیٰ، ظہر نہیں ضحیٰ، ٹھیک۔ یہ نماز کیا ہے اور کب پڑھی جائے؟ تو اگر صلاۃ الضحیٰ بالکل سورج نکلتے ہی پڑھی جائے، طلوع آفتاب کے فوراً بعد پڑھی جائے، تو اس نماز کو اشراق کہا جاتا ہے۔ صلاۃ الضحیٰ کو سورج نکلتے ہی اگر پڑھا جائے فوراً، اس کو کہتے ہیں اشراق۔ تو مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے اشراق کا وقت، اور اشراق کا وقت یاد رکھیے فجر کے بعد سے اشراق کے وقت تک کوئی نماز ہو بھی نہیں سکتی، کہ تو وہ 20 منٹ طلوع آفتاب کے ہوتے ہیں۔ تو 6 بجے اگر طلوع آفتاب ہے تو 6:22 کو اشراق شروع ہوتی، یا 20 منٹ کا آپ کم از کم فرق لے لیں ہمارے علاقوں کے اعتبار سے، ٹھیک۔ تو صلاۃ الضحیٰ کو اگر آپ اول وقت میں پڑھے سب سے تو یہ کہلاتی ہے اشراق۔ اس کی تعداد رکعتیں یاد رکھیے 2 سے لے کر 8 تک ہے۔ آپ اس کو مکمل 8 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ رسول اللہ نے اس سے زیادہ نہیں پڑھی صلاۃ الضحیٰ۔ تو اگر آپ فوراً سورج نکلتے ہی پڑھتے 2 رکعت کر کے پڑھی، کم از کم 4 پڑھنا چاہیے، زیادہ زیادہ 8 کہتے ہیں علماء۔ تو کوشش کیجیے اگر آپ ایک سلام سے پڑھ رہے ہیں تو پھر 4 رکعت پڑھیے، اگر وہ 4 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں ایک ساتھ، بہتر ہے کہ آپ 2 کر کے پڑھیں، اس میں زیادہ انشاءاللہ عزیز۔ یہ بھی بہرحال 4 رکعت میں ہر نوافل میں، لیکن سنت یہ ہے رسول اللہ نے عموماً نوافل کو 2 کر کے ہی پڑھا ہے، تو کوشش کیجیے 2 کر کے پڑھیں۔ تو 4 رکعت یہ زیادہ زیادہ 8 پڑھیے۔ تو فوراً سورج نکلتے پڑھے تو یہ نماز کہلاتی ہے اشراق۔ سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد اگر آپ پڑھیں تو اس کو کہتے ہیں چاشت۔ اور سورج اتنا اوپر آ جائے کہ زمین گرم ہو جائے، تپش شروع ہو جائے، تو اس وقت جو پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اوابین، ٹھیک۔ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ چاشت یا جو ہے نماز یا اوابین کے تعلق سے کہ یہ مغرب کے بعد ہوتی ہے، درست نہیں، یہ فجر کے بعد ہی ہے، یاد رکھیں، ظہر سے پہلے۔ اور یہ نماز آپ کو زوال سے پہلے پڑھنا ہے۔ اشراق کہلائیں گی جب سورج نکلتے پڑھیں گے، بیچ میں کبھی پڑھیں گے تو چاشت، اور سورج جب ایسی بلندی پر آ جائے کہ گرم ہونا شروع ہو جائے زمین، اس کو کہتے ہیں اوابین جب پڑھے جائیں۔ اوابین کہتے ہیں یہ اونٹوں کے بچے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، صبح چونکہ رات میں بہت سردی ہوتی ہے، جو ہی سورج نکلتا ہے تو اونٹ کا بچہ کیا کرتا ہے، جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے جا کر ریت پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب تک کھڑا ہوتا ہے جب تک کہ اس کو اتنی دھوپ نہ ملے کہ اس کے پیر گرم ہونے لگے۔ جب اس کے پیر گرم ہونے لگتے تو لوٹ کر اپنی ماں کے پاس بھاگتا ہے، اس کو کہتے ہیں اواب، پلٹنے والا۔ تو اونٹ کا بچہ پلٹ کر بھاگتا ہے اپنی ماں کے پاس کہ اب بہت گرم ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے ریت کو گرم ہونے اور اونٹ کے بچے کے کھر گرم ہونے کے لیے سورج اونچا ہونا ضروری ہے، اوپر آ جانا ضروری ہے، تبھی تو وہ تپش ہوں گی، جس کو ہمارے علاقے میں ہم کہیں گے 10 بجنا یا 11 بجنا، جب تپش دھوپ کی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تو پھر زوال یاد رکھیے، 11:30 ہوگا تو پھر تو زوال، پھر ہو گیا ٹائم ختم۔ تو آپ اس کو فجر کے بعد سے مطلب طلوع آفتاب سے لے کر زوال کے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اول وقت میں پڑھی جائے تو اشراق، بیچ میں کبھی پڑھی جائے تو چاشت، اور آخر وقت میں 10:30-11 کے وقت تو یہ ہو جائے گا اوابین۔ اس کی رکعتیں یاد رکھیے 8 ہے زیادہ سے زیادہ، ٹھیک۔
آپ 4 کر کے 2 بار پڑھیں یا پھر 2 کر کے آپ جو 4 اور یا 8 تک آپ زیادہ زیادہ پڑھ سکتے. تو یہ رہا تیسری نفل نماز جس کا ہم اہتمام کر سکتے ہیں, اور تینوں ایک میں آگے بہرحال چاشت, توابین اور جو ہے اشراق. تو یہ بھائی نے کہا کہ میں نے حدیث میں کہا کہ 4 رکعت اشراق کی اور 4 ظہر سے پہلے کی جو پڑھیں گا وہ جنت میں جائیں گا. تو اشراق کی نماز جو ہے اصل جس کو اشراق, چاشت اور اوابین کہتے ہیں, اس نماز کو عربی زبان میں کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ. ظہر نہیں ہے, ضحیٰ, صلاۃ الضحیٰ. یہ نماز سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے. سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال تک, ظہر کے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے. اس نماز کے نام الگ الگ وقتوں میں پڑھنے سے بدلتے جاتے ہیں. اشراق وہ جو سورج نکلتے ہی پڑھی جائے, چاشت اس کے بعد, اوابین ایسے وقت پڑھنا کہ سورج اتنے تیز ہو جائے کہ جس سے اونٹ کے بچے ان کے کھر گرم ہونے سے واپس اپنی ماں کی طرف بھاگے. اواب کہتے پلٹنے والے کو, ٹھیک. تو بہرحال ویسے ہو جائے اس وقت کو پڑھنا. لہٰذا یہ نماز کو 2 کر کے پڑھ سکتے, کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت. صلاۃ الضحیٰ کم از کم 2, زیادہ سے زیادہ 8 رکعت. حدیث میں آ رہا ہے کہ 2 نہیں 4 پڑھے. اس کا مطلب یہ کہ 2 پھر 2, زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے تو اور 2 اور 2 مطلب 8. لہٰذا جو 4 بھی پڑھے اس کے لیے ہے, جو زائد پڑھنا چاہے تو 8 تک پڑھ سکتا ہے. اور اس کی رکعتیں 2 کر کے ہیں, تو 2 پڑھے پھر 4 پڑھے. اگر کوئی صرف 2 پڑھتا ہے تو اشراق تو ہو جائیں گے, لیکن ثواب میں شامل ہونا ہے تو 4 پڑھنا پڑے گا ڈیلی کم از کم. 4 سے مور بھی آپ جا سکتے ہیں, اس لیے کہ 8 تک یہ رکعتیں ثابت ہے, تو آپ 2 کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو 4 تو کم از کم پڑھنا ہے. اگر وہ حدیث کے تحت جانا ہے, وقت نہیں تو آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں, اس لیے کہ اس کا ثواب تو ملے گا, لیکن وہ ثواب کے مستحق ہونے کے لیے یہ 4 اور ظہر کی 4 کو لگاتار پڑھتے رہنا. جس طرح سے پچھلی مرتبہ ہم نے نماز کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں اور اس کے بارے میں سجدہ سہو اور اس کے تمام چیزیں, اس کا طریقہ ہم نے دیکھا تھا, آج انشاءاللہ عزیز پھر ایک نماز سے متعلق ہی جو ہے ایک کڑی رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا. اور انشاءاللہ عزیز نماز با جماعت, اس کی اہمیت, اس کی فرضیت اور واجبیت, اور اس کو چھوڑنے والوں کا کیا انجام ہوگا, اور کچھ اس کے تعلق سے انشاءاللہ عزیز مسائل رکھنے کی میں جو ہے کوشش کروں گا کہ نماز با جماعت کے لیے جاتے وقت کی کچھ باتیں, جانے کے بعد کی کچھ باتیں. تو یہ تمام باتیں انشاءاللہ مختصر سے اس وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا, تاکہ بہت سی مرتبہ لوگ اس عنوان سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ 2 لوگ ہو تو جماعت کیسی ہوں گی, جماعت کے لیے جانے کا کیا معاملہ ہے, گھر میں پڑھ لے تو اس میں کیا مسئلہ ہو جائیں گا, کچھ جگہ فجر کی نماز بہت تاخیر سے ہوتی ہے تو کیا ہم اپنے گھر میں جماعت بنا لے تو اس کا کیا مسئلہ ہوگا. اس طرح کی بہت ساری باتیں لوگ کہتے ہیں, اور امت مسلمہ کی اجتماعیت سے یہ سب باتوں کی بنیاد پر یا لا علمی کی بنیاد پر بہت ساری بار جو ہے ہم کٹ بھی جاتے ہیں اندر کی. تو آئیے کچھ باتیں آج آپ کے سامنے میں جو ہے جماعت جو ہے نماز جماعت سے پڑھنے کی جو فضیلت اور چھوڑنے کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں, یا کیسی وعیدیں اس کے تعلق سے وہ رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام میں جتنے بھی فرائض ہیں, اگر آپ ان فرائض کو دیکھیں تو یہ باجماعت ہے. جیسا کہ توحید اگر چھوڑ دے, مطلب جو لوگ ایمان لاتے ہیں, شہادت دیتے ہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے, انفرادیت میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ جتنے اعمال, نماز اجتماعیت میں ہوتی, ٹھیک ہے. اسی طرح جو روزہ اجتماعیت میں ہے, ایسا نہیں ہے کہ ایک جماعت یہ مہینے روزہ رکھے, اگلی جماعت وہ مہینے روزہ رکھے, اگلی جماعت یہ مہینے روزہ رکھے, تاکہ مختلف دنوں میں روزے چلتے رہیں, ایسا بھی نہیں. اسی طرح جو ہے زکوٰۃ اجتماعیت کا نظم ہے, بیت المال میں زکوٰۃ جمع ہوگی. حج اجتماعیت کا نظم ہے کہ تمام لوگ حج ایک ساتھ کرتے ہیں, حج کے لیے بھی کوئی وقت نہیں کہ 15 دن بعد ان کا وقت, 15 دن بعد ان کے بعد 15 دن بعد ان کا وقت, ایک ہی ہے. تو اسلام میں جماعت کے بغیر مسلمان کا تصور نہیں ہے اندر کی. تو اسی طرح نماز جو کہ ارکان اسلام میں دوسرا رکن ہے, شہادت کے بعد دوسری اہم جو ہے عبادت ہے, فرائض میں سے دوسرا فریضہ ہے, اس کے تعلق سے بھی یاد رکھیں اسے اجتماعیت میں ہمیں کرنا ہے, انفرادیت میں نہیں کرنا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با جماعت نماز کے حکم دیتے ہیں. اللہ رب العزت کئی مرتبہ قرآن میں وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ایک جگہ کہا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو ظاہر سی بات ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, مطلب رکوع نماز کے اندر ایک اس کا رکن ہے. جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ, مطلب اجتماعیت میں نظم ہوگا, ہے نا. اسی طرح کہیں کہا کہ جب تم لوگ جو ہے جنگ میں ہو, جہاد پر ہو, تو ایک جماعت پہلے امام کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور دوسری جماعت حفاظت کے لیے کھڑی ہو. تو گویا میدان جنگ میں بھی ہے اور ایک ساتھ لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں, تو آدھے آدھے پڑھ رہے ہیں کہ ایک جماعت نماز میں لگی ہے, دوسری جماعت حفاظت میں لگی ہے نا.
تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم قرآن کے احکامات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ چیز بھی اجتماعیت میں کرنا ہے، اور نماز با جماعت کا جو ہے ہر مسلمان کو اسلام نے حکم دیا، ہر مسلمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، یاد رکھیں اجتماعیت اس معاملے میں قائم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث اس طرح سے ہے، اور یہ حدیث جو ہے ابو داؤد کی سنن نسائی میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شہر یا دیہاتی آبادی میں 3 شخص رہتے ہو، مطلب جس جگہ چاہے دیہات ہو چاہے شہر ہو، اگر 3 مسلمان رہتے ہیں، ٹھیک، جس شہر یا جس دیہات میں 3 مسلمان رہتے ہو اور ان میں جماعت کا نظم نہ ہو، اور اگر یہ جماعت سے نماز نہ پڑھتے ہو، کوئی جماعت کا نظم نہ ہو، تو آپ فرماتے اور کہتے نہ ہو، تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ تو ان لوگوں پر کیا ہوگا؟ پھر ان لوگوں پر جو 3 ہو یا اس سے زیادہ کوانٹٹی ہو جائے اور وہ جماعتی نظم قائم نہ کرے نماز اور دیگر چیزوں میں، تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے لہٰذا جماعت قائم کرو، کیونکہ بھیڑیا ریوڑ سے الگ رہنے والی بکری کو جو ہے یہ بھیڑ کو کھا جاتا ہے۔ بھیڑ یا بکری ریوڑ سے اپنے گروپ سے الگ ہو جاتی ہے، جماعت سے الگ ہو جاتی ہے، اس کو اچک لیتا ہے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خوف بتایا کہ اگر ہم جماعت سے نہیں نماز قائم کریں گے، اور جس دیہات اور جس بستی میں 3 مسلمان ہو جائے اور اس کے بعد یہ عمل نہ ہو کہ وہ جماعت قائم نہ کرے، جماعتی نظم قائم نہ کرے، تو ایسی جگہ پھر شیطان آ جائیں گا اور شیطان جو ہے پھر اچک لیں گا۔ اور آپ نے وضاحت کی کہ جس طرح سے جو بھیڑ یا بکری، ریوڑ سمجھتے نا، پورا گروپ میں چلتی، جتھے میں چلتی، الگ ہوتی ہے، بھیڑیا اسی پہ حملہ کرتا ہے، چونکہ پورے بکریوں پہ حملہ نہیں کرتا، بیچ میں آ کے کبھی حملہ نہیں کرتا ہے، تو کہا بھیڑیا ایسی ہی بھیڑ پہ حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے، گروپ سے الگ ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں بجماعت نماز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو شیطان ان لوگوں پر، اس بستی والوں پر، اس شہر والوں پر غالب آ جائیں گا اور ان کو جو ہے وہ بکھیر دیں گا، یاد رکھیے، مطلب اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی سے دور کر دیں گا۔ تو یہاں پتہ چل رہا ہے بجماعت نماز کی کیا اہمیت ہے۔ اسی طرح دوسری ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ روایت جو صحیح بخاری کی ہے، روایت کے الفاظ سننے کتنے سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ایسا ارادہ کیا کہ ایک مرتبہ لکڑیاں جمع کروں اور اذان دینے لگاؤں، جب اذان ہو جائے تو کسی اور کو نماز کے لیے آگے بڑھا دوں، جب وہ نماز شروع کر دے تو پھر میں بستی اور شہر میں نکلوں اور ان تمام لوگوں کے گھر کو آگ لگا دوں جو بنا کسی عذر کے وجہ کے گھر میں جو ہے نماز پڑھتے ہیں۔ میرا دل چاہا کہ ایک مرتبہ جو ہے میں لکڑیاں جمع کروں اور اذان دینے لگاؤں اور خود نہ نماز پڑھاتے ہوئے کسی اور کو اپنے جگہ مصلی پہ کھڑا کر دوں اور پھر نکلوں اور نکل کے ان لوگوں کے گھر کو آگ لگا دوں جو بنا کسی وجہ کے عذر کے جو ہے وہ نماز با جماعت میں شریک نہیں ہوتے، بس ان کے گھروں کو جلا دوں۔ مسند احمد کی روایت میں اضافی الفاظ ہے، اگر مجھے چھوٹے بچوں کا اور عورتوں کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کے گھر جلا دیتا۔ اگر مجھے اس میں عورتیں، چونکہ عورتوں کو بجماعت نماز فرض نہیں ہے، بچوں کے اوپر عبادت فرض نہیں جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے، تو اگر مجھے عورتوں اور بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں ان کے گھر جلا دیتا۔ تو کتنی اہمیت بتائی جا رہی بجماعت نماز کی، سمجھ میں آ رہی ہے بجماعت رہنے کی ہر معاملے میں۔ اور نماز، اور چونکہ نماز ایک ایسا رکن ہے جو ہر روز 5 وقت ہوتا ہے، زکوٰۃ تو سال میں ایک بار ہے، حج زندگی میں ایک بار ہے، لیکن یہ تو روز ہو رہا ہے یہ عمل۔ زکوٰۃ سال میں ایک بار ہے، ٹھیک، روزہ سال میں ایک بار، لیکن یہ روز ہوتا ہے۔ اگر یہاں اجتماعیت ہماری ہوں گی تو بہت سارے اس کے فائدے ہوں گے، اور اس بات کی گواہی آپ بھی دیں گے اور میں بھی دیتا ہوں۔ اجتماعیت کے فائدے تو اپنی جگہ ہے ہی، اجتماعیت میں رہنا، لوگوں کے ساتھ رہنے کے بہت سے بینیفٹس یاد رکھیں، ٹھیک۔ اور یہاں شریعت کا حکم بھی ہے، تو کتنا اہم حکم ہے کہ گھر جلا دینا۔ اسی سے علماء لکھتے ہیں کہ نماز با جماعت یہ واجب اور فرض ہے، یاد رکھیں، با جماعت پڑھنا واجب اور فرض ہے، سوائے شرعی عذر کے، سوائے مجبوریوں کے، سوائے مسجد نہ ہو کسی علاقے میں، مسلمان ہے لیکن مسجد نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ کی صحت ساتھ نہ دے، حالات ساتھ نہ دے، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ عذر ہے، مجبوریاں ہیں، ایکسیپشنل کیسز ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، ایک نابینا صحابی جن کا نام ام مکتوم آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام مکتوم
وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نابینا انسان ہوں. یہ نابینا تھے, اندھے تھے. میں ایک نابینا انسان ہوں اور مسجد آنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے, اس لیے کہ مجھے ہر بار کوئی لے کر آنے والا نہیں ہوتا ہے. وہ نابینا تھے اور نابینا انسان کو ظاہر سے چلنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. تو کہا مجھے ہر بار کوئی انسان نہیں ملتا جو مجھے پکڑ کر مسجد تک لا کر چھوڑ دے, تو لہٰذا کیا میں اپنی نمازیں گھر پر پڑھ لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک, تو اپنی نمازیں گھر پر پڑھ لو. جب وہ جانے لگے تو راوی کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور کہا کہ میں مکتوم ایک منٹ رکو, ذرا ٹھہرو. وہ ٹھہر گئے. ٹھہرنے کے بعد ان سے کہا کیا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مجھے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے. تو کہا اگر اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو پھر میں تمہیں حکم نہیں دے سکتا ہوں گھر پر نماز پڑھنے کا, تم کو مسجد آنا ہی پڑے گا. اگر اذان کی آواز آتی ہے تو میں تمہیں حکم نہیں دے سکتا ہوں گھر میں پڑھنے کا, تمہیں مسجد آنا پڑے گا. تو اندازہ لگائیے نماز با جماعت کی کیا اہمیت ہے کہ ایک نابینا بھی اس سے ایکسیپشنل نہیں ہے, جس کو کتنا بڑا عذر ہوتا ہے دکھتا ہی نہیں. تو کہ اگر اذان کی آواز آتی ہے تو کسی نہ کسی کے ساتھ تم کو آنا پڑے گا, میں تم کو چھوٹ نہیں دے سکتا ہوں اس کی. ایک آدمی کو ایکسیپشنلی چھوٹ دیتے آپ سب کے لیے ہو جاتی نا. اذان کی اگر آواز آتی ہے تو اسی سے علماء یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ کہیں مسجد اتنی دور ہو, سواری کا انتظام نہ ہو اور اذان کی آواز بھی نہ آتی اور اذان کی آواز بھی نہ آتی ہو تو بہرحال وہ آدمی پھر مجبور ہے. اگر وہ جماعت سے نہ پڑھ سکے تو الگ بات ہے, کیونکہ اذان نہیں آ رہی, مطلب مسجد بہت دور ہے کہ اذان کیا اسے سنائی نہیں دیتی, ورنہ اگر سنائی دیتی ہے تو جانا پڑے گا, نابینا کو بھی جانا پڑے گا. اب آج دیکھیے مسجد ہم سے جو ہے 10 میٹر کی دوری پہ بھی نہیں, 100 قدم کی دوری پر بھی نہیں, لیکن تجارت ہے, کسٹمر بہت آتے تو یہاں جلدی ہو جائیں گے نا. مسجد جانا, سب بندی کرنا, جماعت میں کھڑے ہونا, امام صاحب پھر لمبے لمبے سورے پڑھا دیں گے تو ایک وہ مصیبت نہیں ہو جائیں گی سوار, تو وہ سوروں کو سننا, اس کے بعد آنا تو 15 منٹ تو مار کھا جا رہے اپنے. حالانکہ ہم یہ نہیں سوچ رہے یہ 15 منٹ ہی جمع ہوتے ہیں وہاں آخرت کے اعتبار سے. تو میں کیا کرتا ہوں, ایک مصلی لے لیتا ہوں, نماز تو نہیں چھوڑا الحمدللہ, لیکن مصلی لے لیتا ہوں اور اندر ہی بچھا لیتا ہوں دکان کے اندر, اور وہیں فوراً جو ہے رکعت باندھی اور فر جلدی سے ختم ہوا, نہ جانے کا وقت لگا نہ آنے کا وقت لگا, نہ امام صاحب کی لمبی لمبی رکعتیں ملی, اور آرام سے جو ہے نماز ہو گئی. اپنا بزنس بھی چالو, ایک بھائی کھڑا ہے دوسرا نماز پڑھ رہا ہے, پھر دوسرا کھڑا ہوتا پہلا پڑھتا ہے, حالانکہ بازو جماعت ہو رہی ہے. کس قسم کی سستی اور عہدی پن ہے یاد رکھیے, کس قسم کا, آپ اندازہ لگائیے. اور ہر جگہ ہی سستی اور کاہلی نظر آ رہی, چاہے تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے, چاہے معاملات میں جو ہے آگے بڑھنے کے لیے, ہے نا. ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے, میں تو یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے. ابھی بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی, لہٰذا میں بے نمازی کے نقصانات وہ میں کچھ نہیں رکھوں گا آج انشاءاللہ آپ کے سامنے, وہ میرا عنوان نہیں ہے چونکہ, ورنہ پھر اس میں ایک درس چلا جائے گا کہ نماز کی اہمیت اور بے نمازی کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں. ہم تو ان کی بات کریں جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے, تو ان کے بارے میں کتنی سخت باتیں آ رہی ہیں. جو جماعت سے نہیں پڑھتے ان کی بات ہو رہی ہے, نہیں پڑھنے والوں کو تو الگ ہی معاملہ, جو پڑھ رہے ہیں لیکن الگ پڑھتے ہیں تو ان کے گھر جلانے کی بات ہو رہی ہے. سمجھ رہے آپ بات. تو تجارت یا معاملات کے لیے بھائی میٹنگ ہے, اس میں جلدی سے ختم ہو جائیں گی میٹنگ, ہاں یہ الگ بات ہے. اتنے لوگ جمع ہوں کہ وہاں جماعت قائم ہو سکتی ہے اس میٹنگ کی جگہ پر, اتنے لوگ جمع ہوں بزنس کے لیے کہ وہاں جماعت قائم ہو سکتی ہے, تو الگ بات ہے پھر کہ ٹیمپرری آپ رکے تو جماعت بنا سکتے ہیں, ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پرماننٹلی اپنا جو سلسلہ بنا دیتے ہیں کہ کچھ ہوا کہ بس جماعت کے لیے گھر میں کھڑے ہو گئے, کچھ ہوا کہ بس جماعت کے لیے گھر میں کھڑے ہو گئے, مطلب نماز کے لیے گھر میں کھڑے ہو گئے. انفرادی ہوتا ہے یا کبھی مسجد نہ جانے کو چرانے کے لیے, حالانکہ 10 قدم پہ مسجد ہے, ایک جماعت اپنی بنا لے تاکہ یہ جماعت جلدی ہوں گی نا, اپنے حساب سے ہوں گی کہ وہ دستر پہ کھانا لگ چکا ہے, اب کہاں مسجد جاتے نماز کے لیے, یہیں پڑھ لیں گے. میں ایکسیپشنل کیس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ رمضان میں آپ کسی دعوت میں, جہاں الحمدللہ رمضان میں تو تقریباً لوگ نماز پڑھتے ہی ہیں, جس کی وجہ سے مسجدیں ویسے ہی نہیں پڑتی ہے, تو مسجد والے بھی چاہتے ہیں کہ آپ کہیں پڑھ لے تو اچھا ہے, ہوتا ہے نا. مسجدیں نہیں پڑتی ہے ویسے ہی نہیں پڑھ رہی ہے نمازوں میں, عام نمازوں میں تو کوئی خاص دعوت ہو جائے محلے میں تو مسجد تو پیک ہو جاتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہاں کو بنا لے, وہ تو ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں.
لیکن جنرل اس میں ہم ایسا کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایک سلسلہ بنا لیتے ہیں کہ بس گھر میں نماز پڑھ لو، بزنس کی جگہ نماز پڑھ لو، چھت پر نماز پڑھ لو. ٹھیک، مجبوریاں الگ چیز ہے کہ میں کالج میں ہوں جہاں سے مسجد نہیں اذان کی آواز نہیں آتی تو میرے لیے پھر جانا بھی ضروری نہیں، تو وہاں میں جماعت بنا لیتا ہوں یا وہاں میں پڑھ لیتا ہوں مصلی ڈال کے نماز انفرادی. وہ الگ شکلیں ہیں، لیکن عام اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں لوگ بہت جی چراتے ہیں نماز کے معاملے اور پڑھتے ہیں. اور جب انسان جماعت سے چھوٹ جاتا ہے نا، تو یہ میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے، میں نے دیکھا ہوں جن لوگوں نے با جماعت نماز کو چھوڑا، پھر گھروں میں جماعتیں چالو کی، پھر انفرادی، چونکہ گھر میں جماعت مینٹین نہیں ہو سکتی کبھی، پھر انفرادی چونکہ لوگ نہیں آنے، انفرادی جماعتیں چالو کی. اس کے بعد ایک زمانہ پھر تاخیر سے نماز پڑھنے لگے، حالانکہ نماز چھوڑنے کی وجہ تھی لوگ اول وقت میں نہیں پڑھتے بلکہ میں گھر میں پڑھوں اپنی جماعت میں، پھر تاخیر سے پڑھنے لگے. اور پھر حال یہ ہو گیا کہ نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے لگے، اور پھر حال یہ ہو گیا کہ تھوڑے دن بعد بے نمازی بن گئے. تھوڑے دن سے مراد کچھ سالوں اور کچھ وقت میں بے نمازی ہو کہ نماز کی پرواہ ہی نہیں، بیٹھے ہیں تو جو بیٹھے ہیں تو ظہر اور عصر کا وقت بھی ہوگا مغرب تک، چلو میں تو مسافر ہوں، میں تو سفر میں آپ سے ملنے آیا ہوں، میں تو جمع کر رہا ہوں. لیکن جو مقیم ہے وہ بھی میرے ساتھ بیٹھا ہے. اچھا ظہر اور عصر مل سکتی ہے، مغرب اور عشاء مل سکتی ہے نا، لیکن ایک انسان عصر سے میرے ساتھ مغرب بھی بیٹھا ہے، عشاء تک بیٹھا ہے، میں تو اپنی ظہر عصر ملا کر آیا ہوں لیکن پھر بھی وہ بیٹھا ہے. حالانکہ بڑا علامہ بتاتا ہے اپنے آپ کو، لیکن چونکہ پہلے کہا یہ اول وقت میں نہیں پڑھتے، الگ پڑھتا ہوں جماعت سے، پھر جماعت ختم ہوئی، پھر انفرادی، اور نماز ہی پوری مکمل چھوٹ گئی پھر ایسے لوگوں سے. تو بڑی احتیاط کریں، با جماعت نماز کو کبھی معمولی نہ سمجھیں، ہر بار کوشش کرے کہ جماعت کے ساتھ پڑھوں. اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ایک نابینا کو بھی اس سے ایکسیپشنل مستثنا نہیں کیا گیا شریعت میں. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بڑی سخت بات وہ کہتے ہیں، کیا فرماتے سنیے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم میں سے کوئی بھی جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا. ہم نماز نہیں پڑھنے والوں کی بات نہیں کر رہے ہیں ابھی، پھر سوچ غور سے سنیے آپ، جو پڑھتے تھے لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے تھے ان کی بات ہو رہی کتنی سخت. ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھتا تھا، مطلب سب جماعت میں شامل ہوتے تھے سوائے منافق کے، سوائے منافق کے. اور اسی سے وہ کہتے تھے جو با جماعت نماز میں شامل نہ ہو وہ کھلا منافق ہے. چھپا منافق تو جماعت سے بھی نماز پڑھنے آتا تھا، کچھ کھلے منافق تھے جو جماعت سے نہیں پڑھتے آپ کے زمانے میں بھی، کچھ چھپے تھے، چھوٹے موٹے منافق آ جاتے تھے ڈر کے، لیکن بڑے بڑے منافقین جو تھے وہ نہیں آتے تھے. تو کہا سب آتے تھے سوائے منافق کے، اور جو نہیں آتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے یہ منافق ہے، پھر کہتے ہیں سوائے منافق کے اور بیمار کے. لیکن بیمار کو بھی ہم میں سے دو لوگ کاندھے پہ ڈال کے لا کے کھڑے کر دیتے تھے. منافق تو آتا ہی نہیں تھا سوائے بیمار کے، مطلب بیمار لوگ نہیں آتے تھے، لیکن بیماروں کو بھی دو لوگ مل کر اٹھا کے لاتے تھے کاندھے پر، لا کے کھڑے کر دیتے تھے. سب کے بیماروں کو بھی لا کر کھڑے کر دیا جاتا تھا. دیکھیے با جماعت نماز نہ پڑھنے کے تعلق سے کیا بتا رہے صحابہ کی، یہ منافقت کی ایک علامت ہے، چونکہ منافق ہی با جماعت نماز میں نہیں آتا ہے. دوسرا، بیمار بھی ہوتا تو اٹھا کر لایا جاتا نماز کے لیے. آج تو ہماری بیماریوں کا کیا کہنا ہے نا، کیا ہو گیا بھائی آج نماز آپ نے جماعت سے نہیں پڑھی، آج میرے کو 3 چھینکیں آ گئی صبح صبح. اور 3 چھینکیں تو بہت زیادہ ہوگی آپ کے لیے نا، اتنی صحت کہاں دی اللہ نے آپ کو 3 چھینکیں برداشت کر سکے. چوتھی چھینک میں تو ہارٹ اٹیک آ جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے، اچھا کیا آپ نے آج نماز کو پڑھا. ارے آج آپ با جماعت نماز میں دکھ نہیں رہے 2-4 دن سے، ارے بہت زیادہ بیمار ہونا. کیا بیماری ہے آپ کی؟ وہ ہاتھ میرا روز دکھ رہا. اچھا تو آفس بھی نہیں جا رہے؟ نہیں آفس تو جانا پڑتا نا، مجبوری ہے. اچھا پھر آپ اسکول کالج میں؟ نہیں، وہ اس کے بغیر تھوڑی چلتا. اچھا پھر آپ دن بھر گھر میں؟ نہیں، صرف نماز کی حد تک نہیں آ رہا ہوں میں، اس لیے کہ وہ پوری تکلیف درد دکھ نماز کے ٹائم ہی ظاہر ہوتا ہے، دینی کوئی کام کے ٹائم ہی ظاہر ہوتا ہے نا. ہاتھ دکھنے کیا تعلق جماعت سے؟ ہاتھ تو دکھ ہی رہا ہے نا، ایسے بھی دکھ رہا ہے ویسے بھی دکھ رہا ہے، کچھ نہ کرو بھی تو دکھ رہا ہے، لے کے چلو اس کو ساتھ اپنے. ہو سکتا ہے اللہ کے ذکر میں ہوں گے تو اللہ اس کو شفا دے دیں گے، لیکن وہ نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، آپ کی وفات سے کچھ دن قبل آپ نے چلنا پھرنا بند کر دیا تھا. آپ چل پھر نہیں پا رہے تھے، خود سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، بلکہ آپ نے جب نماز کے لیے ارادہ کیا 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے، روایتوں مختلف الفاظ ارادہ کیا، تو آپ کھڑے ہو کر گر جاتے تھے. مطلب اتنی طاقت نہیں تھی قدموں میں کہ چل سکے، آپ گر جاتے تھے. روایت میں کہ آپ اٹھے، وضو کیا، کھڑے ہوئے اور گر گئے. چونکہ پھر بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی سے وضو ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں انسان نے کیا کیا. پھر آپ اٹھے، پھر وضو کیا، پھر گر گئے، پھر آپ اٹھے، پھر وضو کیا اور پھر گر گئے. یہ کیفیت تھی آپ کی، اتنی کمزوری تھی.
اس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اتنی کمزوری میں بھی ہم 2 صحابہ کو بلاتے اور دونوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے، آپ کے پیر ڈالنے کی طاقت نہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر رگڑتے جاتے مٹی کے اندر، مطلب آپ چل نہیں سکتے، تو اب ظاہر سے ایک آدمی کاندھوں پہ 2 لوگوں نے ڈال دیا اور کھینچ کے لے جا رہے، ویسے آتے تھے۔ اور آپ نے ہمیں کچھ دن بیٹھ کر نماز پڑھائی، پھر لیٹ کر نماز پڑھائی، اور پھر ابوبکر صدیق نماز پڑھاتے تھے اور آپ سے پیچھے لیٹتے تھے، چھوڑی نہیں لیکن لیٹ کر پڑھی۔ اسے پتا چلا مسجدوں میں ایسا نظم ہونا چاہیے کہ جہاں مصلی بیمار بھی آئے تو لیٹنے کا پروویژن بھی ہو کہ وہ نماز پڑھ سکے، بیٹھنے کا بھی ہو کہ وہ پڑھ سکے، یاد رکھیے، ٹھیک؟ تو اس بات کو سمجھنا ہے ہمیں، یاد رکھیں کتنی اہم بات ہے کہ بیمار ہے، نبی ہے، چاہتے تو شرعی عذر بتا سکتے تھے، چاہتے تو اللہ چھوٹ دے دیتا، چاہتا تو اللہ معاف کر دیتا، پھر بھی آ رہے امت کو سکھانے کے لیے کہ نماز با جماعت کی بڑی اہمیت۔ لیکن ہماری بیماریوں کو میں نے کہا نا، کیا کہنا، بہت بڑی بڑی بیماریاں ہو جاتی ہیں، ہم کو چھینک آنا بہت بڑی بیماری ہے، تھوڑی کھانسی کی بیماری ہے، تھوڑا سا آنکھ گرم ہو گیا، تھوڑا سا آنکھ گرم ہو گیا تو فوراً گھر والوں نے بولا نماز کو مت جاؤ، ٹھیک ہے امی نماز کو نہیں جاتی، ٹھیک ہے ابا نماز کو نہیں جاتے۔ باقی اگر امی ابا بولے بیٹے تھیٹر مت جاؤ تو نہیں، تھیٹر جاؤں گا تو میں ساتھ رہوں گا اچھے سے، نہیں تو وہ تنگ کروں گا تم کو، وہاں اپنی منوائی جا رہی بات، یہ ہونا تو فلاں ہوں گا، نماز کے لیے نہیں، آپ نے بول دیا اب میں نہیں جاؤں گا، نہیں امی بھی نہیں بول رہے، ابا بھی نہیں بول رہے، بہت زیادہ مجھے بخار دکھ رہا، یہ دکھ رہا، یہ تمام چیزیں وجوہات نہیں ہے نماز کو چھوڑنے کی، نہیں ہے نماز کو چھوڑنے کی۔ بہرحال اسی طرح نماز با جماعت کی اہمیت اس سے ہی پتہ چلتی ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 102 میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم جنگ میں ہو اور جنگ کی حالت میں ہو اور خوف کا معاملہ ہو، جنگ ہو یا خوف ہو مطلب دشمن کے حملے کا ڈر ہو، تو تب امام کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہو اور کچھ لوگ حفاظت کرے، پھر کچھ لوگ کھڑے ہو کچھ لوگ حفاظت کرے، اسے کہتے ہیں صلاۃ الخوف۔ خوف دشمن کے حملے کا ڈر یا جنگ کے میدان میں نماز پڑھنا جب دشمن حملہ کر سکتا ہے، تو تب نماز کا طریقہ یہ کہ ہاف جماعت لڑیں گی جو مسلمانوں کی ہے، آدھی امام کے پیچھے آئیں گی، یا جو بھی امام طے کرتا ہے جو بیسٹ پاسبل اسٹریٹجی ہو سکتی ہے پیچھے آئیں گی۔ ایک شخص نماز بانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف پڑھی، آپ نے پڑھ کر بتایا صلاۃ الخوف کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے، تو امام کھڑے ہوتے، اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ایک مرتبہ نماز کے لیے، آدھے صحابہ پیچھے آئے، ٹھیک، آدھے صحابہ پیچھے آئے، اس کے بعد 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کر چلے گئے، پھر آدھے اس کے بعد آئے، رسول اللہ کنٹینیو کر رہے اپنی، آپ نے 4 پڑھی، صحابہ نے 2 اور اس کے بعد کی جماعت نے 2 رکعت پڑھ کے اپنے گئے۔ سمجھ رہا بات؟ تو خوف کا ماحول ہے، دشمن کے حملے کا ڈر ہے، اتنے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اللہ حکم دے رہا ہے کہ نماز با جماعت ہوں گی، کہ آدھے لوگ پڑھے اور آدھے حفاظت کریں، تو گویا حملے کے اس میں بھی، خوف کے ماحول میں بھی، وہاں بھی نماز با جماعت پڑھنا ہے۔ تو اس کی فرضیت سمجھ میں آ رہی ہے، نماز با جماعت کتنی اہم چیز ہے کہ خوف کے ماحول میں بھی جماعت بنانا ہے۔ دشمن کا ڈر، اور یہ کوئی دشمن کے ڈر کی بات کر رہا ہوں، چوہے بلی کتا آ جانے کا ڈر نہیں ہے کہ آ جائیں گا بکری آ کے یہ کھا لیں گی، دشمن جہاں جان کا ڈر ہے، دشمن آئیں گا اچانک تو کیا آ کے بولیں گا نماز توڑ دو میں لڑنے آیا تم سے چلاؤ لڑنے، وہ تو نماز میں آپ کو ماریں گا، سمجھ؟ تو وہاں بھی کہا کہ آدھے لوگ حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے، آدھے لوگ نماز پڑھ، ہے نا، صلاۃ الخوف۔ تو اس کا طریقہ پورا قرآن نے بتایا، سورہ نساء آیت نمبر 102 اور اس کے آگے اٹھائیے، پورا طریقہ آپ کو مل جائے گا، معاف کرنا، ہاں 102 آگے پورا طریقہ آپ کو نماز کو مل جائے گا صلاۃ الخوف۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی، صحابہ بیان کرتے کہ ایسے ایسے مختلف ادوار میں ایسا 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 آپ نے اس نماز کو پڑھایا، لیکن وہ بھی با جماعت۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جماعت کی کتنی اہمیت، کتنی اہمیت، لیکن ایک وضاحت یہاں ضروری ہے، جماعت کی اہمیت یاد رکھیے بہت ہے، لیکن آپ کو حالات اور ماحول دیکھنا بھی ضروری ہے، ورنہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنی با جماعت نماز کو انسانوں کی تکلیف کی وجہ بنا دیتے ہیں۔ آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، ٹرین میں با جماعت نماز نہیں ہو سکتی میرے بھائی، گورنمنٹ نے آپ کے لیے کوئی پروویژن نہیں کر رکھا ہے کہ مسلمان نماز پڑھیں گے تو ٹرین میں جگہ بنائی جائے۔ اب آپ پورے انسانوں کو بولیں گے رک جاؤ مسلمان آ گئے، اب نماز پڑھنا رہتی ہے ان کو، اور جماعت سے پڑھیں گے اور کھڑے ہو کے پڑھیں گے ٹرین میں، اور مصلی بچھا دیا جاتا ہے، ایک آدمی وہ جو جگہ ہوتی ہے جہاں سے لوگ جا رہے ہیں پیشاب کے لیے، پیخانے کے لیے، مطلب ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے، پانی لینے کے لیے، ہاکرز جو لوگ بیچنے والے ہیں کچھ کھانے پینے وہ گھوم رہے ہیں، وہاں وہ جا کر امام کھڑا ہو جاتا ہے اور 2 آ کے مستعد کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسا صلاۃ الخوف، مطلب دشمن سے جنگ چل رہی ہے اور پیچھے نماز ہو رہی ہے۔
اور جماعت باندھی جاتی ہے، پھر جو لوگ بیٹھے مسلموں کا چلو ہٹو اٹھو چلو چلو عورت تم چلو عورت کو ہٹا ایسے اوپر بھیجو یہ کرو، پوری ٹرین مطلب ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہے، پوری ٹرین اتھل پتھل چلو، اور بیچارے لوگ ڈر کے بعد داڑھی والے لوگ ہیں، اور پہلے ایسا امیج میڈیا نے کریٹ کر دیا، پتا نہیں کچھ زیادہ ہو تو نکالے اور چلو اس کو اڑا دو اس کو اڑا دو اس کو اڑا دو، وہ بیچارے ڈر کے فوراً عورتیں اوپر بیٹھ جا رہی، بچے یہ ہو جا رہے ہیں یہ ہو جا رہے ہیں، اور آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، سواری پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے نماز ثابت نہیں۔ ہاں سواری میں سہولت ہو، جیسے کہ اگر آپ سعودی عرب جائیے گلف کنٹریز میں تو وہاں ٹرین میں جیسے ہمارے پاس پینٹری کار ہوتا ہے نا، وہاں ٹرین میں ایک مسجد کا ڈبہ ہوتا ہے پورا، پینٹری کھانے پینے کا ایک ہوتا ہے، آپ دیکھیں کینٹین، تو ویسے مسلم کنٹریز میں ٹرین کے اندر ایک ڈبہ ہوتا ہے، مسجد رہتی ہے، وہ وہاں جا کے آپ پڑھیے کتنا بھی، چونکہ وہ مسجد ہے خاص اسی کے لیے رکھا گیا ڈبہ، یہاں نہیں ہوگا۔ لیکن یا بس ہے اور بس کو آپ بول دیں کہ بس روک دو، بس ہم سامان ہے ہم کو جماعت سے نماز پڑھنا ہی پڑتی، اور بیچارے بس کے 40 مسافر جو ہے انگلیاں توڑ توڑ کے بددعائیں دے رہے ہیں آپ کو کہ ہم کو جلدی جانا ہے فلاں مسئلہ ہے، آپ بولے نہیں 5 ٹائم بس رکیں گی پوری سفر کے اندر، اور جھگڑا چالو نہیں۔ سفر میں تو آپ اترے، وضو کیا، بس میں بیٹھے، جہاں بیٹھے وہاں رکعت باندھ لی، ہوگا۔ سہولت ہے تو ایک آدمی رکعت باندھے، پیچھے اس کی سیٹ والے بیٹھے، آواز آ رہی تو ٹھیک، نہیں پڑھ سکتے بس اپنی اپنی پڑھے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ سواری پر تھے اور اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ قبلے کا بھی وہ نہیں کرتے، قبلہ دوسری جانب ہوتا آپ دوسری طرف نماز پڑھتے، مطلب سواری پر قبلہ بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ تو یہ وضاحت، ورنہ جماعت کی وہ ہو گئی اور آپ چلتے پلینے بولیں گے اب ہم سب جماعت سے نماز پڑھیں گے، کرو پورا پریشانی کیا کر رہے، نیا مسئلہ یہ۔ حالانکہ سعودی ایئر لائنز میں پروویژن ہوتا ہے جہاں نماز کا، اور اتنی جگہ وہ خاص رکھتے ہیں جہاں وہ بھی ان کے کرو کے لوگ بھی پڑھتے ہیں، کیپٹن بھی آتا ہے پڑھتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی پڑھتے ہیں، ڈائریکشن بھی کنٹینیو قبلے کا دیتے رہتے کہاں ہے، وہ ایک الگ شکل ہے۔ لیکن آپ کوئی بھی فلائٹ میں یہاں بیٹھ کر پڑھیے، سہولت نہیں ہے اور کھڑنا رسک بھی ہوتا ہے، نہیں اب با جماعت نماز تو پلین میں بھی ہوں گی، اور تاکہ اللہ کے پاس گواہی رکھ ہوا میں بھی ہم جو ہے جماعت سے پڑھ رہے تھے نماز، اور لوگ ضد کرتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، سب کو تکلیف ہوتی ہے، اور ایک عجیب منظر کھنچ جاتا ہے کہ کیسا عجیب سخت قسم کا دین ہے جو ان کو سہولت نہیں دیتا ہے۔ عام حالت میں سہولتوں میں باجماعت نماز فرض ہے، مجبوریاں ہیں، مشکلیں ہیں، حالات ہے، ٹھیک ہے، سفر ہے، سواری ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ایک واقعہ سے پہلے میں نے سنایا تھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ایک میں نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگوں نے جماعت سے نماز کھڑی کر دی ٹرین کے اندر۔ حالت یہ ہوئی کہ ایک عورت جو سفر میں تھی، اس کے پاس اتنی سہولت نہ تھی کہ اپنے بچے کو ڈائپر پہنا سکے، اس کے بچے نے پیخانہ کر دیا، اور ہماری نماز تو ختم ہو رہی نہیں، باجماعت پڑھے نا، پوری ٹرین بلاک، وہ بیچاری بیٹھی، کیا تصور اس نے اسلام کا لیا ہوگا، یہ کیسے لوگ ہیں کہ مجھے بنیادی سہولتیں استعمال کرنے سے بھی ان کی جماعت نے، ان کی عبادت نے روک دیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جماعت سے نماز بھی پڑھنا ہے، لیکن انسانوں کا جب معاملہ آ گیا تو حقوق العباد ترجیح لے جاتے حقوق اللہ پر۔ معلوم آپ کو یہ بات بھی سمجھیے، جماعت کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ بولیں گے ایسا کیسا، بندوں کے حق اللہ کے اوپر ہی فخر لے جاتے ہیں؟ ہاں لے جاتے ہیں، یہی اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دو جو مسجد میں نماز نہیں پڑھ کے گھر میں پڑھتے ہیں، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پیاز اور لہسن کا ہے وہ ہماری مسجدوں میں داخل نہ ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسجد میں جو نہیں آتے گھر جلا دو، یہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو پیاز اور لہسن کا ہے مسجد میں نہ، چکے بندوں کے حق مارے جاتے، پیاز لہسن سے بدبو آتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں جب کسی کو بیت الخلاء جانا ہو، رفع حاجت کو جانا ہو، پیشاب پیخانے کو جانا ہو، وہ جماعت میں بعد میں شامل ہو، پہلے رفع حاجت کو جائے تو انسان آئے، بندوں کا حق پہلے آ گیا، رفع حاجت پہلے اور عبادت بعد میں۔ جس کو بھوک لگی ہو اور مغرب کا وقت ہو تو وہ کھانا کھا لے، اگر اسے امید ہے آخر رکعت بھی مل جائیں گی تو پہلے کھانا ختم کرے پھر آخر رکعت میں شامل ہو، کھانا پہلے نماز بعد میں، بندوں کا حق۔ تو میں بھی اسی لیے کہہ رہا ہوں جب ٹرین میں ہیں، بسز میں ہیں، سہولتیں نہیں ہوتی ہیں تو وہاں کیا کریں گے آپ؟ وہاں جماعت کا اہتمام نہیں ہوگا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اسی طرح نماز با جماعت کی کیا فضیلت آتی ہے، فضیلت بھی رکھتا ہوں۔ جب اتنی وعید کی گئی تو فضیلت کیا بتائی گئی؟ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز با جماعت کی فضیلت بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جماعت کے ساتھ نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجے 27 ٹائمز اچھا ہے، افضل ہے، زیادہ ثواب دینے والی چیز ہے۔ جماعت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ انفرادی نماز کے مقابلے میں 27 ٹائمز 27 درجے زیادہ ثواب دیتی ہے۔ کتنی بڑی بات بیان ہے،
27 درجے ماشاءاللہ 27 ٹائمز ثواب ملتا ہے. لیکن اس سے ایک بات اور نکلتی جو علماء نکالتے ہیں، مسئلہ یہ کہ باجماعت نماز نہ بھی کوئی پڑھے تو نماز تو قبول ہو جائے گی. اس لیے کیا فرمایا 27 درجے زیادہ، مطلب اس کو 27 لیس ہے، لیکن نماز نہیں ہوتی ایسا نہیں ہوگا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ پھر ایک نئی غلط فہمی کہ جماعت سے میں نے کہہ دیا تو آپ دوسرے کو الزام فتوی لگا دیتے نماز ہی نہیں ہوتی. نہیں، وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے کہ وہ نماز کو ایسا کر کے جو ہے بہت اپنے نفس کو نقصان میں اور ظلم میں ڈال رہا ہے. لیکن پھر بھی شرعی عذر کے تحت، مجبوریوں کے تحت، حالات کے تحت یا کوئی پڑھ لیتا ہے تو ثواب سے تو محروم ہے، لیکن نماز ہو جاتی ہے. یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے. 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. اب لیکن 27 درجے زیادہ ثواب، اس سے کیا ہوتا؟ یہ کیلکولیشن ہمارے پلے پڑتا نہیں نا. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ اگر ایک پروڈکٹ لا کر سیل کریں تو آپ کو ڈبل منافع ہوگا، 2 گنا منافع، 2 ٹائمز، تو یہ ہم کو برابر سمجھ. 2 ٹائمز 1000 کی چیز 10 روپیز پروفٹ، 2 ٹائمز 200. اوہ، حساب بالکل کلیئر ہے. 3 ٹائمز پروفٹ، 3 درجے زیادہ منافع. اوہ، 300 روپے بالکل کلک ہو رہے ہیں ہم کو. اور 4 درجے زیادہ منافع. اوہ 4. یہ 27 درجے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ہم کو دین کہنا کو مسئلہ نہیں. اللہ بڑھا دیں گا، ہو سکتا ہے بعد میں، چلو ایزی لے لو. اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں کیسے حساب کرتے ہیں. یہ 1 گنا 2 گنا زیادہ پروفٹ دور کی بات ہے. جو لوگ اوریجنل بل بزنس کرتے ہیں وہ یہ سب چیزیں جانتے ہیں. روپے 2 روپے اور 4 روپے کی بڑے ٹرن اوور کے اندر کیا نقصان اور کیا فائدے ہو سکتے ہیں. سمجھتے ہیں آپ. 25 پیسے بھی اگر ایک کسٹمر کو آپ یوں چھوڑتے ہیں، ایک دن میں 100 کسٹمر آتے ہیں تو منتھ کے اندر اتنا ہوتا ہے جتنا آپ کا ٹیلی فون بل ہوتا ہے، اتنا نکل جاتا ہے آپ کا کاسٹ. سمجھ رہے آپ. تو جو ٹرن اوور پہ بزنس کرتے ہیں وہ جانتے ہیں روپے کا کیا وہ ہوتا ہے. ایک صاحب تھے، وہ بزنس کرتے تھے، دن بھر میں جو ہے 25 کنٹل شکر بیچتے تھے، اور سب سے کم کاسٹ میں ان کی شکر بکتی تھی. اتنا کم کی جتنا ہول سیل ملتا اتنے ریٹ میں بیچتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر آپ کا منافع کیا ہے، تو اس زمانے میں شکر وہ موٹے موٹے تھیلوں میں آتی تھی. تو کہا منافع میرا یہ تھیلا 100 روپے میں بکتا ہے بعد میں، تو 25 کنٹل بیچتا ہوں ٹرن اوور پہ، اور 2500 روپے تھیلے کی ملتے ہیں، شکر میں نہیں کماتا ہوں، ٹرن اوور پہ بزنس کرتا ہوں، ہے نا. تو وہ آدمی بولیں گا یار 1 گنا کا کیا ہوتا ہے، 1 ٹائم مور پروفٹ مطلب 100 ٹائم ہو جاتا ہے نا ایگزیکٹلی. 1 درجہ 1 گنا مطلب ملٹیپل آف، تو وہ ہوتا 100 ٹائمز ہوتا ہے ایگزیکٹلی. اس سے 100 روپے کا 200 ہونا مطلب 100 ٹائمز ہو جاتا ہے. 300 ہونا تو 27 درجے. میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دین میں یہ کیلکولیشن ہم کو سمجھتے نہیں. جب درجات کی بات ہو رہی 700 درجے ثواب، 70 درجے ثواب نہیں سمجھتا. سمجھیے اس کو دنیا کی حساب کتاب سمجھتے ہیں. تو بہرحال 27 درجے زیادہ ثواب کون بیوقوف ہے جو چھوڑ سکتا ہے نا. آئیے اسی طرح فرماتے ہیں اس کی فضیلت میں صحیح بخاری صحیح مسلم متفق علیہ روایت فرماتے اور کہتے سنیے، آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا گھر اور بازار میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں 20 سے زیادہ گنا زیادہ فائدے مند. 20 ٹائمز یا مور دین 20 ٹائمز. اوپر والی روایت میں 27 ٹائمز آ گیا، اس روایت میں مور دین 20 اپ ٹو 27 ٹائمز. یہ مانا ہو سکتا ہے کہ 20 سے لے کر 27 کے بیچ میں کچھ درجات اس کی نیت کے اعتبار سے ملیں گے اس کو. تو کہا زیادہ درجے کی فضیلت رکھتا ہے اس لیے کہ ایک انسان جب اچھے سے وضو کرتا ہے اور صرف اللہ کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ جو ہے گھر میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں 20 سے زیادہ درجے جو ہے فضیلت رکھتا ہے. اس لیے کہ ایک انسان جب اچھے سے وضو کرتا ہے اور صرف اللہ کے لیے نماز کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے، صرف اللہ کے لیے صرف نماز کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے، تو ہر قدم کی عوض اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. جماعت میں جانے کا ثواب دیکھیے 20 سے زیادہ گنا ثواب کے علاوہ جب چلتا ہے تو ہر قدم پر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، مطلب گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی درجات بلند ہوتے ہیں، درجات بلند کرتا ہے اور گناہ مٹا دیتا ہے. اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد وہ جو ہے جتنی دیر نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے اور نماز کے ثواب میں ہوتا ہے. مطلب ایک انسان مسجد جا کے جتنی دیر انتظار کرتا ہے نماز کے لیے اتنی دیر ثواب ملتا ہے نماز میں شامل ہونے کا، نماز میں شمار ہوتا ہے. اور فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ نماز کی جگہ بیٹھا رہے. مطلب نماز پڑھ بھی لیا اور اگر نماز کی جگہ ہی بیٹھا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ بیٹھا رہتا ہے، اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں، فرشتے گزارش کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس پر رحم کر، جب تک کہ وہ وضو سے ہوتا ہے تب تک.
ایک نماز کو ہم نکلے 20 مرتبہ 20 گناہ یا اس سے لے کر 27 مرتبہ تک ثواب بڑھ گیا فضیلت. ہر قدم پر گناہ معاف ہو رہے ہیں, ہر قدم پر نیکیاں لکھی جائے, درجات بلند ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد مسجد میں جب تک بیٹھا ہے نماز کے انتظار میں 5-10 منٹ پہلے پہنچ گیا انتظار میں, تب تک اس کو نماز میں رہنے کا ثواب مل رہا ہے. دوسرا سجدہ تلاوت, یہ بھی قسم کا سجدہ ہی ہے, سجدہ تلاوت. اب سجدہ تلاوت کیا ہے؟ سجدہ تلاوت سنت ہے, اس پر صحابہ کا اجماع ہے. سجدہ تلاوت سنت ہے, اس پر صحابہ کا اجماع ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اس کی مشروعیت, اس کا مشہور ہونا, اس کا عمل میں لانا, رسول اللہ کا اس کو عمل کرنا, اس معاملے میں صحابہ کا اجماع ہے. اس معاملے میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے کہ واجب ہے یا سنت ہے, ضروری ہے یا سنت ہے. تو اس معاملے میں صحیح قول اور صحیح رائے ہے سجدہ تلاوت کا کرنا سنت ہے, واجب نہیں ہے. یاد رکھیں, سجدہ تلاوت کا کرنا سنت ہے, واجب نہیں ہے. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ واقعات اور کچھ حالات رکھنے کی جو ہے صحابہ کے اقوال وہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. آئیے, سب سے پہلی چیز جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا, میں نے بلکہ جو ہے یزید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور آپ نے اس میں کوئی سجدہ نہیں کیا. مطلب آپ نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور اس میں آپ نے کوئی سجدہ نہیں کیا, حالانکہ سورہ نجم میں ایک سجدہ آتا ہے. اسے پتا چلا کہ سجدہ تلاوت یہ سنت ہے, واجب نہیں. اگر واجب ہوتا تو وہ صحابی کو اللہ کے رسول کرواتے, وہ کہتے میں نے پڑھا اور مجھے سجدہ تلاوت آپ نے نہیں دیا اس کے کرنے, جبکہ ہم جانتے ہیں سورہ نجم میں ایک سجدہ آتا ہے. اسی طرح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بار جمعے کا خطبہ دیا, صحیح بخاری کی روایت ہے, جمعے کا خطبہ دیا. جمعے کے خطبے کے اندر آپ نے جو ہے سجدے کی آیت تلاوت کی, اس کے بعد سجدہ کیا, سجدے کے بعد آپ نے خطبہ کنٹینیو کیا. دوسرے جمعہ آپ نے پھر وہی سورت پڑھی, سجدے کی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا, اور سجدہ نہیں کرنے کے بعد یہ کہا اور فرمایا یقیناً ہمیں ان سجدوں کا حکم نہیں دیا گیا, لہٰذا جو شخص سجدہ کرنا چاہے کرے اور جو نہ کرنا چاہے اس پر کوئی گناہ نہیں. حضرت عمر نے نماز خطبے میں ایک آیت تلاوت کی جو سجدہ تھا, جس میں سجدہ کیا. اگلے جمعہ وہی آیت تلاوت کی, سجدہ نہیں کیا اور کہا ہمیں سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا, مطلب یہ سنت ہے, واجب نہیں. تو لہذا جو کرے بہت اچھی بات ہے, جو نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کرنا چاہیے, یہ مستحب اور پسندیدہ عمل ہے, رسول اللہ نے کیا, کرنا چاہیے لیکن واجب نہیں. دونوں باتیں آپ سمجھ رہے ایک ساتھ, کوئی گناہگار نہیں ہوگا اگر نہیں کرتا ہے تو, لیکن کرنا چاہیے. رسول اللہ نے نماز میں بھی کیا سجدہ تلاوت, نماز کے باہر بھی کیا. تو نماز میں بھی کیا جا سکتا ہے, نماز کے باہر بھی کیا جا سکتا ہے, کرنا چاہیے لیکن واجب اور فرض نہیں ہے.